آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے 10 صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ 10 صفات ملا کر مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان صفات سے جب متصف کریں گے تب جا کے ہم مسلمان بنتے ہیں۔ 10 صفات میں سے پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورت ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ توحید، نمبر 2 بولیے، نمبر 2 کیا ہے؟ توحید کے بعد کیا ہے؟ نماز پڑھنا 5 وقت، جی۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا ہے 1 مہینے کے۔ اور نمبر 5 حج کرنا۔ ارکان اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری صفت بتائی، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں۔ مومن کون ہے؟ جس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کی معنی کیا ہے؟ یقین کامل، تصدیق کامل آدمی کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دل کی گہرائیوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 3 کیا کرنا ہے؟ اعضاء جسم سے پریکٹیکل ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ ایمان کی بنیاد 6 پلروں پر ہے۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، جی، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان تمام باتوں پر آپ کا ایمان کامل ہو تب آپ مومن بنیں۔ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان کو بڑھانا اور گھٹانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کو سننا ایمان کو بڑھانا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ درخت کو پانی چاہیے، پانی نہیں ڈالیں گے درخت سوکھ جائے گا، پتے نہیں آئیں گے، پھل نہیں آئے گا۔ ایسے ہی مسلمان ہونے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد میں اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کا علم نہیں حاصل کرتا ہے تو اس کا سوکھا ہوا درخت ہے۔ آج مسلمان ایک سوکھا ہوا درخت ہے۔ سوکھے ہوئے درخت کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا، یہ ہم کو جلا دیتے ہیں، یہ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ ان کو مار دینا اچھا ہے ان کی زندگی سے۔ اس لیے جہاں جہالت زیادہ ہے، بے دینی زیادہ ہے، بے ایمانی زیادہ ہے، جہاں کفر والے کام زیادہ ہیں اسلام کے مقابلے میں، اور جہاں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہیں، دین کی کوئی اہتمام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے۔ مابلچنگ کس کو ہوتی ہے؟ مسجد میں جو بیٹھا اس کو ہوتی ہے، سڑک پر گٹکا کھانے والے، آوارہ گردی کرنے والے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ میں، لیکن یہ اصول ہے، دستور ہے، ہم سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ویسے ہی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد میں آپ کو اس ایمان کے درخت کو کیا کرنا ہے؟ پانی ڈالنا ہے اس کا زندہ رکھنے کے لیے۔ وہ پانی کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم ہے، تب جا کے آپ مومن بنیں گے۔ تو اللہ نے کہا مومنین ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں علم کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، صلہ رحمی کے ذریعے، بہت ساری چیزیں ہیں، تب جا کے آپ مومن بنیں گے۔ جب آپ مومن بن گئے، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، کیا بتایا؟ بولیے۔ والقانتین والقانتات، بولیے آپ بھی میرے ساتھ میں، والقانتین والقانتات۔
مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، اب تقاضا ہے عبادتوں کا۔ لفظ قانتین والقانتات، یہ ایسی عبادت جو دین کے تمام اعمال پر محیط ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والا، نمبر 2 اللہ کی عبادت کرنے والا، نمبر 3 نماز قائم کرنے والا، نمبر 4 حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد ادا کرتا ہے، اور نمبر 5 اس کے اندر اخلاق، کردار، سلوک، لوگوں کے ساتھ میں نیکی اور بھلائی، وہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے صرف نماز پڑھنا نہیں کہا، عمل صالح ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ والقانتین والقانتات، اللہ کی عبادت گزار بندے اور اللہ کی عبادت گزار بندیاں۔ نمبر 3، نمبر 4 صفت ہے آج جو آپ کو سناؤں گا، بولیے والصادقین والصادقات، بولیے والصادقین والصادقات۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی جی، آدمی کے اندر سچائی، یعنی ایمان والا ہو گیا، مسلمان ہو گیا، عبادت گزار بھی ہو گیا، مگر یہ تب چیزیں کب ہوں گی مکمل؟ جب آپ کے اندر سچائی ہے۔ سچائی مومن کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، عبادت گزار ہے۔ سچائی بہت ضروری ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ صحابہ کرام میں ایسے بزرگ بھی تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جی، جھوٹ بولنا عیب ہے۔ ابو سفیان جب ہرقل ملک شام کا بادشاہ، وہاں پر اللہ کے رسول کا خط پہنچا، اسلام کی دعوت دی، بادشاہ کو عربی نہیں آتی، تو بولا بھائی دیکھو مارکیٹ میں کوئی عرب رہا تو پکڑ کے لاؤ۔ تو وہاں ابو سفیان اپنا بزنس کے لیے ملک شام کے شہر میں کاروبار کر رہے، پکڑ کے لے گئے، بولے بادشاہ بلا رہے چلو۔ وہاں پہنچنے کے بعد بولے آپ کہاں سے آئے؟ بولے مکہ سے۔ بولے ارے یہاں پر ایک لیٹر آیا ہے، یہ محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ اب دشمن تھے نبی کے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چاہے تو غلط بات بول سکتے تھے بادشاہ کو، کیونکہ بادشاہ نے پوچھا بھائی اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے قبیلے کا، ہمارے خاندان کا ہے، نجیب الطرفین، اس کے ماں باپ اصلی بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ ایمان والے ہیں، امانت دار ہے، سچائی ان کے اندر ہے۔ سچی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں نے بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے اوپر لوگ ایمان لاتے ہیں؟ بولے ہاں لا رہے ہیں۔ تو غریب لوگ ہیں کہ مالدار لوگ ہیں؟ بولے غریب لوگ زیادہ ہیں۔ بولے تب تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، کل کو یہ میرے تخت کے مالک بن جائیں۔ کس نے بولا؟ ہرقل نے بولا۔ اور ابو سفیان نے اپنی سچائی کے ساتھ وہاں نبی کی شان میں ایسے الفاظ بولے، جھوٹ نہیں بولا۔ ہماری زبانیں سامنے ملاقات ہوئی، ہنس کے بات کیا، مصافحہ کیا، اچھی باتیں ہوئی، جیسے ہی پیٹ پھیرا جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں غیبت کرنا شروع کر دیا، چغلی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ یا ابھی نماز میں نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر سچ لوگوں کا اور سچائی کا ذکر فرمایا ہے۔ آدمی کے ظاہر میں، باطن میں سچ ہونا چاہیے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم۔ سورہ احزاب، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے اور منافقین کو عذاب دیا جائے۔
سچ بولنے والا مومن ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں معاملات میں تو آپ مسلمان نہیں، منافق آدمی ہے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں، کہاں سیکھا؟ امی نے بولا جھوٹ، ابو نے بولا جھوٹ، یہ ان کو بولتے ہوئے، یہ ان کو لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے بچے یہی ٹریننگ پاتے ہیں، اور جھوٹ پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہیں۔ تربیت آپ کی، یہ بچے جھوٹے، معاشرے میں جب آئیں گے جھوٹ، اسکول میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ، یہ سب کیسے ہم مسلمان ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ سچے انسان میں اخلاص ہوتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس پر سچائی کے ساتھ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا، کلمہ پڑھا آپ نے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ کو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ معاملات میں دھوکہ نہیں، معاملات میں چیٹنگ نہیں، معاملات میں ایر پھیر نہیں، آپ کلیئر کٹ، آپ صاف ستھرے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، سخت اگریمنٹ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ کل قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے۔ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ اندازہ کیجئے سچائی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، سچائی کے آپ نے زندگی کے اندر کیا جھوٹ بولا، اور جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، وہ کیا جواب دیں گے؟ تو عذاب ان کے لیے ہے۔ اور ہمیں چاہیے، سچائی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سچائی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، آپ فرمائیے کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ بولے ہاں بزدل بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ بولے ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوالات کیے، کہا ایکون المؤمن کاذبا، مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ لا، سب ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایک سچے انسان بنے، بیوی یہ کہے کہ میں قسم کھاتی ہوں میرا شوہر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ اپنی بیوی کو تربیت کریں، آپ کو یقین ہو جائے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیوی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ایسی اولاد پیدا کریں کہ بچے یہ کہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا ہم نے گھروں کو بنا کے رکھا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سچائی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی سچا آدمی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا، ادھر کی ادھر نہیں لگاتا، جو منہ میں آئے وہ بول دیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو کچھ بھی سنا بس بڑبڑ بولتا گیا لوگوں کے سامنے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بالصدق، لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سچ بولا کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی اور بھلائی کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جی، وما يزال الرجل يتحرى، برابر آدمی جھوٹ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیق میں لکھ دیتا ہے۔ اور صدیق کون ہے؟ جنت کے 4 کیٹیگری میں سے ایک نبی، دوسرے صدیق، دوسرے
درجے کے جنتی صدیقین ہوتے ہیں. جھوٹا جنت میں نہیں جائے گا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو راستہ بند کر رہے ہیں، جنت کا راستہ بند کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والکذب، خبردار جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور، برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور برائی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں. اور انسان برابر زندگی میں اس کی زبان میں ہمیشہ چیٹنگ، دھوکہ، جھوٹ، غلط لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب جھوٹ بولتا ہے. یہ موبائل بہت جھوٹ بولنے لگاتا ہے لوگوں کو. کہاں رہتا ہے کچھ اور بولتا ہے، کچھ اور کرتا ہے کچھ اور بولتا ہے، کیونکہ دکھتا نہیں آدمی سامنے، بہت جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولنے والا برابر اپنی زندگی میں اس طرح سے اخلاق بناتا ہے جہاں تک کہ اللہ کے پاس کذاب کذاب لکھا جاتا ہے. تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے. تو اس طرح سے بہت اور باتیں ہیں، مگر اتنا ہمارے لیے کافی ہے. ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں آدمی مسلمان، مومن، عبادت گزار. اس کے بعد نمبر 4 صفت، اہم صفت کیا ہے؟ سچائی. آدمی کے اندر سچائی ہونا چاہیے. بہت اور بھی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، مگر وقت کافی ہے، اس لیے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کبھی جھوٹ بولنے کا موقع ملے تو ہم سوچ لیں کہ بولے یہ جنت کو بند کر دیتا ہے، راستہ جنت کا بند کر دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچتا ہے بھئی موقع ہے بولنے کا، لیکن بریک لگائے اپنے آپ پر، زبان پر بریک لگائے، کوشش کرے سچ بولنے کی. اور کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے جھوٹ بولنا. تو جھوٹ ایک حقیقت ہے جو 100 جھوٹ کے مقابلے میں ایک لوہے کے مانند حقیقت ہے. سچائی ٹھوس چیز ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے. سچائی ایک ہوتی ہے. سچائی کے بعد جو جھوٹ ہے اس کے پیر نہیں ہوتے، اس کا سر پیر نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک جھوٹ کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو آدمی سر پیر، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منہ مارتا ہے، کیونکہ راستہ ایک نہیں ہے جھوٹ کا. لیکن جھوٹ زبردست ٹھوس پہاڑ کے مانند ٹھوس چیز ہوتی ہے، اور بالکل ڈٹ کے بولتا ہے، ہمت کے ساتھ بولتا ہے. اور جھوٹ بولنے والا بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا ہے. تو اس طرح سے یہ صفت جو چوتھی صفت ہے جھوٹ نہ بولنے کی، سچ بولنے کی، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.